پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے افراد بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہزار بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نام تا گفتن کمال بے ادب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو شم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ. اتنا تو کرم کرنا اے نرگس مستانہ. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تو شم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. دنیا میں تمہیں دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے. محشر میں بھی کہہ دینا یہ
پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا۔ تو سامعین عزیز احتشام، تو میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت اور نبی علیہ السلام کی محبت کی خاطر اپنا تن من دن رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا، نبی کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو مقام ملا وہ حضور علیہ السلام کی معیت میں ان کا مدفن بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا۔ تو جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے من انفق درہمن، کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایک درہم خرچ کر دیا، کان رفیقی فی الجنہ، تو وہ قیام جنت کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی ایسے نہیں فرمانے، یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی حضور علیہ السلام کی ذات پر حضور علیہ السلام کے مشن کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیا، جس حالت میں بھی ہو، جس طرح سے بھی اس نے اپنا تن من دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رکھ دیا، تو کان رفیقی فی الجنہ، تو وہ حقیقتاً جنت کے اندر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ معیت اگر حضور علیہ السلام کی ہم کو مل جاتی ہے، ایک کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر صرف دو باتیں لکھی ہوئی تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور جس کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت بس کی ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر مقام عطا فرما دے گا۔ اب یہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نماز نہ پڑھے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، کوئی روزہ نہ رکھے وہ جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو بظاہر الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ تو ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو تھپڑ مار دیا تھا اسی بات پر۔ جب حضور علیہ السلام ایک باغ کے اندر تھے تو وہاں پر ایک صحابی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو پریشان ہو گئے، آپ کہاں پر چلے گئے ہیں؟ تو وہاں پر حضور علیہ السلام نے بہت سی باتیں ہوئی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابی میرے پاس آئے کچھ تحفہ تو لے کر جا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہہ دے جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ صحابی خوشی کے مارے کہ یہ تو آسان ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلے جائیں گے۔ آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے تو کہنے لگے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا خاموش ہو جا تو۔ اس کے پس پردہ جو حضور علیہ السلام کا فرمان وہ بھی اپنی جگہ پر بجا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روکا تو وہ اس بات سے روکا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن لوگ اسی پر تکیہ لگا لیں گے، کوئی نماز کی طرف نہیں جائے گا، کوئی روزے کی طرف نہیں جائے گا، کوئی صدقہ و خیرات کوئی حج کی طرف نہیں جائے گا، صرف اسی پر تکیہ لگا لیں گے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس طرح یہ اسلام کا جو ستون ہے یہ اپنی حالت میں نہیں رہے گا۔ اس بات پر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو بھی سچی بات، تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن وہ جو فرمان تھا نبی علیہ السلام کا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، اس کی آگے بہت سی حالتیں ہیں کہ جس کا کلمے پر خاتمہ ہو جاتا ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ بھی جنتی ہے کہ جس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ اپنے اعمال کے بنا پر ہے کہ اللہ رب العزت کس کو سعید کر دیتا ہے، کس کو شقی کر دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے اپنے فیصلے ہیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ کوئی محروم، کوئی بانصیب رہ کر بھی آخر میں بے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز احتشام، یہ جو آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے روزے دار ہیں، کبھی کبھی انسان اپنی ذات پر ہی منحصر ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس میں نے یہ کیا ہے اللہ رب العزت کو ضرور جنت عطا کرے گا، اپنے اعمال پر اتنا گمنڈ میں آ جاتا ہے کیونکہ دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات غور سے سن لو، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک آدمی کو کہے گا تو جنت میں جا، دوزخ میں جا، تو وہ آدمی بڑے فخر سے کہے گا دوسرے سے ہاں میں نے بڑی نمازیں پڑھی تھی اس لیے اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا، میں نے بڑے روزے رکھے، میں نے بڑے حج کیے، میں نے بڑے عمرے کیے، تو
تجھے نہیں پتا اس لیے مجھے اللہ نے کہا کہ تو جنت میں جا. یہ بات ہونے کے بعد جب وہ آدمی اس طرف جاتا ہے جنت کی طرف, رب کہتا ہے رک, تو نے یہ اعمال کس طرح کیے ہیں؟ کہ لگا میں نے بڑی محنت کی ہے, میں سردیوں میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا رہا, جو بھی اس کی مشکلات تھی اس نے سامنے رکھی, لیکن رب کی رحمت کی بات اس نے چھیڑی نہیں. اس کو یہ اس کے دماغ میں نہیں تھا کہ رب کی رحمت بھی ہے کچھ ہے, کہ جس کی رحمت کے ساتھ ہمارے جسم میں جان ہے, جس کی رحمت کے ساتھ ہماری آنکھوں میں روشنی ہے, جس کے جسم رحمت کی برکت سے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, ہمارے قدم اٹھتے ہیں, وہ یہ بات بھول گیا. تو رب نے پھر جھنجھوڑا, ارے بندہ سن, تیرے جسم میں جان کس نے بھیج دی تھی, تیرے ٹانگوں میں حرکت کس نے پیدا کی تھی؟ پھر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہنے لگے اللہ رب العزت فرمایا تو جہنم کی طرف جا. اور جو جہنم کی طرف جا رہا تھا اس سے پوچھا گیا تو نے کیا کیا, تو سیدھا جہنم میں جا رہا ہے؟ کہنے لگا پروردگار کچھ نہیں تھا میرے پاس, تیری رحمت کا آسرا تھا. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہم یہ بات بھی مانتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو عقل عطا کی ہے اس کے بنا پہ اس سے بھی پوچھے گا حکمت کیا شے ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, جب یہ اللہ رب العزت کی طرف بلاؤ جاؤ تو حکمت کے ساتھ. یہ اللہ رب العزت جو ہم کو 2.5-3 کلو کا جو وزن دیا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس حکمت کے بارے, اس کی حکمت کو تم نے یوز کیا یا نہیں کیا, یہ جو تم کو میں نے وائس دیا ہے اس کو یوز کیا یا نہیں کیا, تو یہ اللہ رب العزت ضرور پوچھے گا. لیکن صرف اس بات پر تکیہ لگا لینا اللہ رب العزت نے ہر شے انسان کو دی ہے, پھر آدمی کہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, تو یقین مانو وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے. کیوں کہ اس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جس کے بھروسے پر اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان کو ٹھہرایا. کیوں کہ اس کے بعد عقل سلیم ہے. اس عقل کو استعمال کر اللہ رب العزت کو پا. صرف یہ نہیں کہ اس کی صرف ایک صفت کو تو اپنائے رکھ, غفور الرحیم ہے, غفور الرحیم ہے. ارے وہ جبار و قہار بھی ہے, وہ جبار و قہار بھی ہے. ان بطش ربک لشدید, اگر یہی بات ہوتی تو پھر ان بطش ربک لشدید کی آیت قرآن کے اندر اللہ رب العزت رکھتا ہی نہیں. اگر یہ آدمی کہے کہ میں غفور الرحیم پر ہی بھروسہ کر لوں اور جو دنیا کے برے کام ہے وہ کرتا رہے, تو اللہ رب العزت پہ یہ کبھی آیت نہ لگتا ان بطش ربک لشدید. ارے بندے میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے, بے شک رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ نہ سمجھ لو جو نماز پڑھتے ہیں, یہ نہ سمجھو کہ وہ جو بے نمازی سڑکوں پر گردش کرتے نظر آتے ہیں آپ کو, لیکن ان کو اللہ رب العزت یہ توفیق عطا نہیں فرماتا کہ مسجد کے اندر آ جائے. جس طرح قاری صاحب نے کہا کہ انسان روز کماتا رہتا ہے, 2.5 گھنٹے میں کتنوں کو کما لے گا, 50 کما لے گا, 100 کما لے گا, لیکن جو بستر پر جائے گا تو ایک مرتبہ وہ پلٹ کر ضرور سوچے گا یار آج محفل میں چلا جاتا تو کیا ہی بات تھی. لیکن سامعین و احتشام یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب بھی اسلام پھیلا ہے تبلیغ سے پھیلا ہے, خاموشی سے اسلام نہیں پھیلا. یہ باتیں ہم یہاں پر کھڑے ہو کے کیوں کرتے ہیں؟ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی انسان کے دل کے اندر کوئی بات اثر کر جاتی ہے. کبھی کبھی انسان کی ہم کو پتہ ہی نہیں, کسی نے بتایا نہیں, ہم تو اپنی بتا کر اپنی جان چھڑاتے ہیں. لوگوں یہ دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. نبی کی محفلیں سجاؤ, نبی کی محفلوں میں جاؤ, ذکر کی محفلوں میں جاؤ, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکاتیں دو, حج کرو, یہ سارے اعمال انسان کو کرنے ہیں, عقل والوں کو کرنے ہیں. جانوروں سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھی ہے, تم نے روزہ رکھا ہے, تم نے حج و زکات کی ہے. لیکن سامعین و احتشام حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ جو محنت اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ ذکر کرنے والی شے ہے تو یہ مینڈک ہے, جس کو ہم کبھی کبھی ساون کے مہینے میں کہتے ہیں یہ بہت ڈنڈورا پیٹتی ہے. حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری پر سب سے زیادہ اگر ذکر کرتی ہے تو یہ رب کا ذکر یہ مینڈک کرتی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو وہ رب کا ذکر نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو درخت کے کٹنے کی باری آتی ہے تو یہ جو غافل ہو جاتا ہے ذکر سے اس کی موت ہو جاتی ہے. لیکن رب کی رحمت دیکھو کہ انسان غافل ہو جاتا ہے, موت اچانک نہیں آتی.
باقی جو بھی شے ہے اس کائنات کے اندر جب بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اس پر موت آ جاتی ہے. تو سامعین و احتشام، یہ ہمارے پاس یہ لمحے ہیں، یہ کتنی روڈیں، اور مجلس دیکھ لو آپ کی کتنی ہے، کتنی روڈیں یہاں پہ، کتنے مکان ہیں اپنے، مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن نبی کی محفل کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ صرف یہ نہیں کہ صرف آپ کو روٹی کھلائی جائے گی، اس کے پس پردہ ایک بات ہے کہ وہ علم کے موتی آپ کو کہاں سے ملیں گے. جمعہ پر بھی بیان کیا تھا کہ علم کتابوں سے ملتا ہے، تبلیغوں سے ملتا ہے، استاد کے پڑھنے پڑھانے سے ملتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے نہیں ہے. تو سامعین و احتشام، یہی بات، یہی نظام اگر چلانا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کو اگر آپ نے ترویج دینی ہے تو علم کے سہارے پر دو. جاہل آدمی ہمیشہ مار کھا جاتا ہے، کسی نہ کسی بات پر، ایک چھوٹی سی بات پر ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو عقل والا آدمی اور ساتھ میں علم ہو تو عبادت کے اندر بھی لذت آتی ہے. ایک جاہل آدمی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے، کوئی دل مجلتا نہیں ہے. تو جس کسی کو نماز کے تراجم آتے ہیں، جو بھی وہ آیات پڑھتا ہے اس کے ترجمہ آتا ہے، اس کی تھوڑی بہتی اس کو پتہ ہے اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بھی اس کی اپنی لذت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے تراجم کے ساتھ جب وہ ان کی اپنی شان کی تو کانپ جایا کرتے تھے. افلا ینظرون، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان. تو بات اب میں اس کو اپنی طرف لے آتا ہوں. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو جو لوگ پیچھے تھے ان کے دل بھی پھٹ جایا کرتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی تلاوت کیا کرتے تھے. تو سامعین و احتشام، یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کے پس پردہ یہی ہوتا ہے، کوئی نمازی بن جائے، کوئی حاجی بن جائے، جس طرح کے بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں انسان وہ کرتا ہے کہ اپنی آخرت سنور جائے. اس کے پیچھے اور کوئی بات نہیں ہے. صرف انسان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ کھا کر چلا جائے. یہاں پر کون بھوکا ہے جس کو کچھ ملتا نہیں ہے؟ ہر انسان اپنے پیٹ کی پیاس کو بجھائے ہوئے ہے. لیکن ان محافل کا انعقاد کرنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت سما جائے، حضور علیہ السلام کی دی ہوئی محبت سما جائے، دی ہوئی تعلیم سما جائے. تو میں اپنے مکرم قاری محمد امین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنے شیخ الحدیث علامہ صاحب کی خدمت اور ان کو ملتمس فرمائیں. ہمیں حضرات گرامی، ابھی آپ نے دیکھا خطیب پاکستان، سرمایہ اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ پاکستان سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا صوفی گل محمد صاحب خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی میں عرض کروں گا. اور ان کے ساتھ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب، ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تھوڑا ٹائم دیا جائے گا. تو میں عرض کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولانا صوفی گل محمد صاحب تشریف لاتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر. بھئی بعض ذوق ہو کر بیٹھے. پہلے تو ہم آپ کے سامنے بول رہے تھے اپنے لوکل بندے، تو اب ہمارے مہمان ہیں تو ان کی مہمان نوازی ہم سب نے کرنی، ان کی مہمان نوازی بھی کرنی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جب نعت کی سمجھ آئے گی تو آپ انشاءاللہ خود ہی پڑھیں گے، لیکن مجھے ضروری اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ویسے میرا خیال ہے مجھے کہنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ ہمارا مجمع جو ہے یہ یوزٹو ہے، یہ سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہیں کرتے، کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ سب نے اپنے مہمانوں کی صحیح طرح سے مہمان نوازی بھی کرنی ہے. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا صوفی گل محمد صاحب تشریف لاتے ہیں، نعت پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. بعض ذوق ہو کر بیٹھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت.
حضرات ذکر میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت علامہ قاری محمد امین صاحب نقشبندی دا کہ جنہوں نے مینوں اس اپنے سٹیج تے سرکار دی مدد اسرائی دا موقع فراہم کیتا. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ اس محفل نو قبول فرمائے اور اس محفل دے صدقے اساں سارے دی بخشش فرمائے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے سونے نبی میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. میرے سونے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. تسی بولتے